السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق کی آج ہماری آخری نشست ہے۔ کافی باتیں اس کے متعلق آ چکی ہیں اور تقریباً اس کا ترجمہ بھی پورا کا پورا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ البتہ چند ایک بنیادی باتیں ان کو میں آج آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ صورتیں جو ایک ساتھ دونوں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک شخص لبید ابن اعصم جو کہ یہودی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، منافق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا۔ پوری کی پوری یہود قوم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاسد تھی، کیونکہ نبوت ان کے اندر سے نکل کر عرب کے اندر چلی گئی، بنو اسماعیل کے اندر چلی گئی۔ اس وجہ سے یہ لوگ حسد کرتے تھے، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد اس انداز میں کیا۔ ایک غلام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بیٹھتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے اس غلام کو بہلا پھسلا کر کچھ پیسے کے ذریعے سے یا کسی چیز کا لالچ دے کے اس کو بہلایا پھسلایا، اور اس سے یہ کام کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی مبارک تھی، جو آپ اپنی زلفوں میں زلف مبارک کے اندر فرمایا کرتے تھے، وہ کنگھی اس نے چرا کر کے اس کو لا کر کے دے دی۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ تھوڑے بڑے تھے۔ شمائل ترمذی کے اندر ہی ایک آخری کے اندر تھوڑا سا کتابچہ ہے شمائل ترمذی کے نام سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، دانت کیسے تھے، ناک کیسی تھی، گال مبارک کیسے تھے، بال مبارک کیسے تھے، کان کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، سر میں اور داڑھی میں کل ملا کر کے کتنے سفید بال تھے، ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھیں، ہتھیلیاں کیسی تھیں، آپ کا قد کیسا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کی نبوت کی مہر کیسی تھی، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک آتے تھے، شانوں تک آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کٹوا لیا کرتے تھے تو وہ کان کی اوپر والی لو تک رہ جاتے تھے، اور پھر جب وہ تھوڑے بڑھتے تھے تو کان کی نیچے والی لو تک بڑھ جاتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا کندھوں تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ بڑے تھے اور لمبے بھی تھے۔ البتہ عوام کے سامنے اس قسم کی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے کہ بال بڑے تھے، کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی نیت تو فیشن کی ہوتی ہے لیکن نام سنت کا لیتے، سنت کے نام پر فیشن کا گیم کھیل جاتے ہیں، بال بڑھاتے اور اپنے بڑے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنت کی نیت کر رکھی ہے، حالانکہ نیت سنت کی نہیں ہوتی، دھوکہ دیتے۔ آج کل تو بہت سارے فلم سٹارز اور سیلیبریٹیز، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا، چھوٹے چھوٹے بال، تو لہٰذا ان کو دیکھا دیکھی جو بڑے بال رکھتے تھے ہمارے نوجوان، انہی نوجوانوں نے ان کو دیکھا دیکھی چھوٹے بال رکھنے بھی شروع کر دیے۔ اور اب تو اللہ حفاظت فرمائے، حالات ہی دوسرے ہیں، کہیں سے چھوٹے، کہیں سے بڑے، کہیں پر بال ہے، کہیں پر بال ہی نہیں ہے، اور اس قسم کے بال ہمارے نوجوان رکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور شیطان کے طریقوں سے، اس کا حلیہ بنانے سے، اس کی شکل اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا جی، جب اس نے یہ کنگھی حاصل کر لی لبید ابن اعصم نے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بھی لے لیا، اور ایک بال کے اندر اس نے 11 گرہیں لگائیں، اور ہر گرہ میں ایک سوئی پیروئی، اور ہر گرہ میں پھونک ماری، اور کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس خوشے میں کھجور کا پھل پکتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس خوشے میں یہ بال لپیٹ دیے، اور ایک کنویں میں لے جا کر کے ان کو دبا دیا، اور ایک روئی کا جو گڈھا سا ہوتا ہے نا، روئی کا جو گڈھا ہوتا ہے، اس کو لیا، اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا، اور اس میں سوئیاں پیروئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے جادو کیا۔ یہ دونوں چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، اس میں گرہیں اور سوئیاں پیرو کر، اور اسی طریقے سے وہ
گڈھا نما کوئی چیز لے کر اس کو وہاں کنویں کے اندر پتھر میں دبا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، میں بتا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثر میں ایک مرتبہ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب ہی میں دو فرشتے آئے، ایک فرشتے آپ کے برابر میں بیٹھے اور ایک فرشتے آپ کے پیروں کے پاس بیٹھے، اور ان دونوں فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کر دی اور اللہ کے رسول ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، تو کسی نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کس نے کیا، تو دوسرے نے بتایا لبید ابن عاصم نے کیا۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کیسے کیا، تو دوسرے نے بتایا اس طریقے سے کیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کچھ لوگوں کو حضرت علی کے ساتھ اسی جگہ پر بھیجا، کیونکہ خواب میں وہ کنواں دکھا دیا تھا اللہ کے رسول کو۔ وہاں پہنچے، اس کنویں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بال نکالا، اور وہ جو بھی جادو کی جو چیزیں تھیں وہ ساری نکالی، لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں اور 11 سوئیاں پری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دیکھا جائے تو ان دونوں صورتوں میں بھی جو آیتیں ہیں وہ 11 ہیں۔ سورہ ناس میں 6 آیتیں اور سورہ فلق میں 5 آیتیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کو پھونک مار کر کے کھولتے تھے۔ اس طریقے سے 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے 11 گرہیں کھول دی، وہ ساری سوئیاں ہٹا دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے طبیعت کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا، کوئی بوجھ تھا، طبیعت بوجھل تھی، وہ بوجھ ہٹ گیا اور طبیعت ایک دم جو ہے وہ بری ہو گئی ایک طریقے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ آخری آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید ابن عاصم کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے جادو کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس سے کچھ نہیں فرمایا۔ آپ کے چہرے کے تاثرات سے بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ اس جادو کے باوجود بھی یہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھتا تھا۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بد دعا دے دیجیے اس کو جس شخص نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو۔ آپ امی عائشہ کے کہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے اس کا نام تک نہیں بیان کیا کہ یہ شخص تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ جادو وغیرہ کے متعلق اور یہ پوری تفصیل آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کا ترجمہ ضرور سنیں۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو پیچھے کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری اٹھا کر کے دیکھیں اور پورا ترجمہ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال حسد، آخری آیت کے اندر حسد کا ذکر آیا، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آسمانوں میں بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا اور زمین میں بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا۔ ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے اور قابیل نے حسد کیا حابیل سے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ بعض مرتبہ یہ گناہ انسان کو ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ نے امیہ ابن خلف کا نام سنا ہوگا، حضرت بلال اسی کے غلام تھے اور یہ طرح طرح سے ان کو ستاتا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہدایت کی طلب میں مارا مارا پڑتا تھا، عیسائی بن گیا، عیسائیت میں اس کو چین نہ آیا، پھر یہودی بن گیا، یہودیت میں بھی اس کو چین نہ آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس حق کو کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا اسے قبول کرنے کے بجائے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اور حسد کس بات کا کہ ایک غلام کو، ایک یتیم کو، ایک غریب آدمی کو نبوت کیوں مل گئی، ایک مالدار اور چودھری قسم کے آدمی کو نبوت کیوں نہ ملی، اس بات کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گیا، اور امیہ ابن خلف اور اس جیسے کتنے لوگ ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ حسد ہے جو انسان کا ایمان تک سلب کر لیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ کسی کے کاروبار سے حسد کرتے ہیں اور بعض لوگ کسی کی بیوی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ بعض لوگ کسی کے کاروبار کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کا یہ کاروبار چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے ایسے بھی ہیں جو کسی کی عورت کو دیکھ کر کے یہ حسد کرتے ہیں کہ اس کا گھر خراب ہو جائے اور اس سے میں اپنا ناجائز طریقے سے منہ کالا کروں۔ یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد والے جذبات ابھر آئیں اور حاسدین جو حسد کرنے والے احساسات ہیں وہ پیدا ہو جائیں، تو اس کو ختم کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ بتا رہا ہوں۔
وہ یہ کہ جب کبھی بھی کسی کے لیے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو دل نہ چاہے پھر بھی اس کے لیے خوب دعا کریں کہ اللہ اس کو اور عطا فرما، یا اللہ اس کو اور عطا فرما۔ جب شیطان اور نفس دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے قابو میں آ نہیں رہا، بلکہ جس کے لیے حسد اس کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کے لیے اور دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ حسد کی بیماری اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد کہتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور غبطہ کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر کے یہ کہنا کہ اللہ جو نعمت تو نے اس کو عطا فرما، یہ مجھے بھی عطا فرما، تاکہ میں بھی جو ہے وہ کام کروں جو یہ کرتا ہے۔ میرے پاس مال اور دولت ہو تو میں غریب بیٹیوں کی شادیاں کرواؤں، میں خود بھی حج عمرہ کروں، میں لوگوں کے کام آؤں۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے تو یہ حسد میں شامل نہیں ہے، یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ بہرحال سورہ فلق کا ترجمہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد تبت یدا کا ترجمہ، سورہ لہب کا ترجمہ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔